مسلمانوں کے دلوں کا ناسور فلسطین خطہ زمین کا ایک ایسا حصہ جہاں مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے، وہاں برسر پیکار ایک پاکستانی کی داستان حیات مجاہد از قلم علی یار خان۔ میگ نے اب مسلسل باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود بھی پائلٹ تھا، اسی لیے یہاں سے باہر کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ تنگ پٹی ممکن ہے زمانہ جنگ میں فوجی طیارے اتارنے کے کام آتی ہو، لیکن اس طیارے کو اتارنے کے لیے وہ بہت چھوٹی تھی۔ اس کے دونوں سمت محب عمودی چٹانیں سینہ تانے کھڑی تھی اور طیارے کا کوئی بازو کسی چٹان سے ٹکرا سکتا تھا۔ ایک بار پھر میگ نے میرے بازو کا سہارا لیا۔ میرے لیے بھی کھڑے ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے سہارے کے لیے ایک سیٹ پکڑ لی۔ طیارہ چکر لگا رہا تھا، وہ طیارے کو نیچے لا رہا ہے۔ مائک بالآخر اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے، میگ نے کہا، اور پھر مستبرانہ انداز میں بولا، میرے خیال میں اب مسافروں کو اس بارے میں علم ہو جانا چاہیے۔ لا علمی میں وہ زخمی ہو سکتے ہیں۔ جیسے تم پسند کرو، میں نے کہا، لیکن میگ شاید مسافروں سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد مسافروں کو خود ہی صورتحال کا اندازہ ہونے لگا۔ طیارہ چکر لگا رہا تھا اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ سب ایک ایک کر کے جاگ اٹھے تھے۔ ان کی پریشان نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک خاتون کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے کونے سے ایک اور بھرائی ہوئی آواز ابھری۔ میں اور میگ اس طرف متوجہ نہیں ہوئے، البتہ ہوسٹس کیبن سے ایئر ہوسٹس نکل آئیں۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کے لیے فرائض کا معاملہ ہے جس کی انہیں تنخواہ ملتی ہے۔ ان فرائض سے پہلو تنی جائز نہیں تھی۔ ایئر ہوسٹس مسافروں کو اس پاگل کے بارے میں بتانے لگیں جو اس وقت کاکپٹ میں موجود تھا اور طیارے کو اغوا کر کے کہیں لے جانا چاہتا تھا۔ مسافر ہکا بکا رہ گئے۔ بہتوں کی تو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ ایئر ہوسٹس انہیں تسلیاں دے رہی تھی۔ ہر چند کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کا پرسکون رہنا ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ کاکپٹ کا دروازہ اندر سے بند ہے، اسے کھولنے کی کوشش نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ طیارے کو اتر جانے دیا جائے۔ اغوا کار کا سنتے ہی کئی عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ مرد ایک ساتھ بولنے لگے۔ میں اور میگ سب کا منہ دیکھ رہے تھے۔ طیارہ 4-5 چکر لگا چکا تھا۔ چھٹے چکر کے بعد اس کا رخ اسی پٹی کی طرف ہو گیا۔ میگ کا چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی مانند سفید ہو گیا۔ ناممکن، یہ خودکشی ہے، مکمل خودکشی۔ اس کے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹ ابھری۔ اس نے مضبوطی سے ایک سیٹ کا ہینڈل پکڑ لیا۔ طیارہ برق رفتاری سے نیچے آیا، لیکن پٹی کو چھونے کے بجائے وہ زن سے آگے نکل گیا۔ میں نے دیکھا جہاں پٹی ختم ہوتی تھی وہاں نیلے اور سفید رنگ کی ہزاروں فٹ گہری وادی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ طیارہ اس وادی سے گزرتا ہوا پھر گھوم گیا۔ پہلے کا منظر نمایاں ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا پائلٹ طیارے کی رفتار کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اسے اسی خطرناک مقام پر اتارنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ یقیناً خطرناک دھمکیوں کے ساتھ اسے مجبور کر دیا گیا ہوگا، لیکن کیا یہ خطرناک لینڈنگ ممکن ہے؟ آخر طیارے کو اغوا کرنے والا اسے اس خوفناک ویرانے میں اترنے کے لیے کیوں مجبور کر رہا ہے؟ میں نے ایک بار پھر میگ کی جانب دیکھا۔ میگ اپنی جگہ ساکت تھا۔ وہ تو بہرحال پائلٹ تھا، مجھ سے بہتر طور پر اس صورتحال کو سمجھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی، اسی لیے میں نے اسے مخاطب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک بار پھر طیارہ کافی نیچے اتر کر اسی پٹی کی طرف آیا۔ پائلٹ اس کی رفتار کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ساتھ ساتھ میگ کی نگاہیں بھی باہر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بے بسی سے حالات کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک نگاہ مسافروں پر ڈالی۔ کچھ سہمے ہوئے تھے، کچھ زیر لب دعائیں مانگ رہے تھے۔ چند عورتیں بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ ایک بوڑھی عورت تو شاید بے ہوش بھی ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ ایئر لائن کی انتظامیہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اغوا کرنے والا پائلٹ ان کا ملازم تھا۔ ابھی طیارے نے زمین کو چھوا نہیں تھا کہ دفعتاً باہر ایک ابھری ہوئی چٹان اور اس پر جمی ہوئی برف کا تودہ اچانک دکھائی دیا، اور میگ کے حلق سے ایک دہشت ناک چیخ نکل گئی۔ میرا دل بھی بھینچا گیا۔ شاید پائلٹ نے بھی اس خوفناک صورتحال کو محسوس کر لیا۔
اگر 1 سیکنڈ کی تاخیر ہو جاتی تو طیارے کا بازو اس چٹان سے ٹکرا جاتا اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پائلٹ نے تھرائل پر پورا زور دے دیا اور طیارہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح پھر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ یہ دھچکا اتنا زبردست تھا کہ اس نے مسافروں کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا۔ چیخوں کی آوازوں سے طیارہ گونج اٹھا۔ بدحواس مسافر اپنی سیٹوں سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں سنبھالنا ضروری تھا ورنہ وہ نہ جانے کیا کر بیٹھتے۔ میگ ایئر ہوسٹس کے ساتھ مسافروں کو سمجھانے لگا، آپ لوگ اپنے حواسوں کو قابو میں رکھیے، پوزیشن جلد ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی۔ کوئی اس کی بات سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ سب سراسمیگی سے اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے تھے۔ سسکیوں اور ہچکیوں کی ایک ہیجانی کیفیت پورے طیارے میں تھی۔ طیارہ پھر نیچے آ رہا تھا۔ یقینی طور پر اس بار پائلٹ اسے اتارنے کا آخری فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ میری بتی سی بھیج گئی، ہونٹ ایک دوسرے سے اس طرح جڑ گئے جیسے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ طیارے کے پہیوں نے برف چھو لی اور پھر اس کے پہیے برف میں رگڑ گئے۔ طیارہ کسی مست ہاتھی کی طرح دوڑتا ہوا اسی پٹی کے آخری سرے تک جا رہا تھا جہاں موت کے بھیانک سرنائے سائے منڈلا رہے تھے۔ کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا ہو، کبھی بائیں اور کبھی دائیں جھکنے لگتا۔ مسافروں کی حالت بیان سے باہر تھی۔ ایک مسافر کے ہاتھ میں کوئی بوتل دبی ہوئی تھی۔ برابر کا ایک شخص طیارے کے جھٹکے سے اس کے اوپر آ پڑا۔ بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور دونوں اوپر تلے سیٹ پر گر گئے۔ ایک مسافر اپنی جگہ سے اچھل کر طیارے کی چھت سے ٹکرایا، پھر اس نے وہیں سے قلع بازیاں کھائیں اور نیچے آ گرا۔ اس کی دہشت ناک چیخیں بلند ہوئیں اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مسافر ایک دوسرے سے گڈمڈ ہو گئے۔ رونے، چیخنے اور کراہنے کی آوازیں کان پھاڑے دے رہی تھی۔ نیچے طیارے کی باڈی برف سے رگڑ رہی تھی۔ کسی بھی وقت طیارہ تباہ ہو سکتا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ رہے تھے اور اب تیز ہوائیں بھی اندر آنے لگیں۔ ان ہواؤں کا شور بھی سنائی دے رہا تھا اور قیامت برپا کر رہا تھا۔ لوگ پائلٹ کو برا بھلا کہنے کے فرض سے بھی غافل نہیں تھے۔ بچوں ماسٹر، لوگوں نے یکبارگی مجھے دھکا دیا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ ایک لڑکی اپنی جگہ سے اچھل کر مجھ پر آ پڑی۔ لوگوں نے اس کی زد سے بچنے کے لیے مجھے دھکا دیا تھا۔ لڑکی میرے سہارے رک گئی۔ اس نے مجھے مضبوطی سے جکڑ لیا اور ہیسٹرائی انداز میں چیخنے لگی۔ میں اس کا شانہ تھپ تھپانے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ دفعتاً ایک دھماکہ ہوا۔ طیارے کا بازو کسی چٹان سے ٹکرا گیا۔ طیارہ ناچ گیا۔ اس رقص کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل بتانا حوصلہ طلب بات ہے۔ لڑکی میرے پاس سے ہٹ کر دور جا گری اور اس کی جگہ ایک اور خاتون جن کی دونوں ٹانگیں زخمی تھیں مجھ پر آ پڑیں۔ لوبو میرا ساتھ چھوڑ کر ایک اور آدمی کی گود میں جا پڑا۔ اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا دھماکہ ہوا۔ پھر ایک دم سکون چھا گیا۔ چیختے چلاتے مسافر اچانک خاموش ہو گئے۔ یہ سکوت عارضی تھا، صرف چند سماعت کے لیے۔ اس کے بعد کا شور پہلے سے زیادہ تھا۔ زخمی زیادہ شور سے چیخنے لگے۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں بھی کر رہے تھے۔ بھانت بھانت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ پائلٹ سور کا بچہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ ہمیں ختم کرنے کے لیے لایا تھا؟ یہ ہمیں مار دینا چاہتا ہے؟ آخر اس ویرانے میں برف کی اس پٹی پر جس کے دل میں جو آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا۔ بہت سے لوگ بے ہوش ہو گئے تھے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ طیارہ اب کس پوزیشن میں ہے۔ نیلی پٹی کا آخری سرا شاید اس لیے قریب نہیں آیا تھا کہ طیارہ چٹان سے ٹکرا کر گھوم گیا۔ یقینی طور پر اب وہ برف میں دھنسا ہوا ہوگا۔ پھر عقب سے کسی نے مجھے پکارا۔ یہ میگ تھا۔ اس کا چہرہ زخمی تھا۔ پیشانی سے خون بہہ کر پورے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ جسم پر بھی جگہ جگہ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ہمدردی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اوہ مسٹر میگ، آپ زخمی ہیں؟ شدید زخمی نہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ لیکن یہ سب مسٹر میگ، یہ سب صورتحال کا کسی حد تک آپ کو اندازہ ہے جناب، میگ بولا۔ میری خواہش ہے کہ ہم کاکپٹ میں دیکھیں۔ لوبو بھی ہمارے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اوہ ضرور، میں نے جواب دیا اور میگ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ پائلٹ کیبن کا دروازہ بدستور اندر سے لاک تھا۔ مسٹر مائیکل، مسٹر مائیکل، میگ نے آوازیں دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میگ نے میری طرف دیکھا اور میں بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کہیں مسٹر، وہ آہستہ سے بولا۔ ممکن ہے، میں نے اس کے بات کا مطلب سمجھ کر کہا،
केबिन का दरवाज़ा। मैग ने दरवाजे को टटोला, लेकिन खाली हाथों से इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता था। मिस्टर अली, मैग ने आहिस्ता से कहा, उसे मेरा नाम याद रह गया था। क्या करना चाहिए? मैं मिस्टर माइकल के लिए सब परेशान हूँ। इतने में लोबो भी आ गया। उसके हाथ में लोहे की एक मजबूत राड थी जिसे वो जहाज के सामान में से तलाश करके लाया था। उसने पायलट केबिन के दरवाजे के हैंडल में इस राड को फंसाया और फिर भरपूर कुव्वत से हैंडल को उखाड़ कर फेंक दिया। मैग हैरान रह गया। उसने लात मारकर दरवाज़ा खोल दिया और बर्क रफ्तारी से अंदर दाखिल हो गया। पीछे पीछे मैं और लोबो भी आ गए। माइकल सीट पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके सर से खून के कतरे टपक रहे थे। करीब ही फर्श पर डायर था। पायलट केबिन के फर्श ने बर्फीली जमीन से रगड़ खाई और किसी नुकीले पत्थर से फट गया था। किसी नुकीली चट्टान ने डायर की कई पसलियां तोड़ दी थीं। उसका लिबास खून में लथपथ था। मैंने और मैग ने मिलकर इसे सीधा किया। वो जिंदा था। मैग मुझे इसके पास छोड़कर माइकल की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसके जख्म को गौर से देखा और मेरी तरफ गर्दन उठाकर बोला, ज़्यादा जख्मी नहीं है, बस एक छोटा सा जख्म है इसकी पेशानी पर, जिससे ये खून बहा है और वो बेहोश हो गया है। इसे होश में लाने की कोशिश करो, मैंने कहा, और मैग इस कोशिश में मसरूफ़ हो गया। चंद लम्हों के बाद माइकल ने होश में आकर आंखें खोल दी। वो बुड़बुड़ाने लगा, वो सुअर का बच्चा डायर, उसे देखो, वो। मैग ने उसका शाना थपथपाते हुए कहा, आप फिक्र नहीं करें मिस्टर माइकल, वो अब हमारे कब्जे में है। ओह खुदा की पनाह, मुसाफिरों का क्या हुआ? माइकल सीधा हो गया। उसका चेहरा दहशत से जर्द था। आंखों में किसी खौफजदा कबूतर के से तासुरात नजर आ रहे थे। आप अपने हवास काबू में रखें मिस्टर माइकल, मुसाफिर भी ठीक हो जाएंगे, मैग ने कहा। क्या तैयारा? मेरा मतलब है वो पट्टी के आखिरी सिरे पर रुक गया है? माइकल ने पूछा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप खुद को पूरी तरह होश में लाइए, अपने हवास कायम करें, इसके बाद इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, मैग ने हमदर्दी से कहा। माइकल दोनों आंखें मीच कर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिर उसने पायलट सीट से उठने की कोशिश की और इसमें कामयाब हो गया। वो नीचे उतर आया था। मैं अभी तक डायर के पास था। डायर बेहोश था। इसका बहुत ज़्यादा खून बह गया था और वो शदीद जख्मी था। माइकल दांत खींचता हुआ उसके पास आया। उसके चेहरे पर शदीद नफरत उभर आई थी। ये बदबख्त, लानत हो इस पर। माइकल दांत पीसता हुआ डायर के पास बैठ गया। मैं अभी तक नहीं समझ सका कि उसने ये हरकत क्यों की। ये क्या चाहता था? उसने जोर जोर से 2 थप्पड़ डायर के दोनों रुखसारों पर मारे और चीखा, जलील इंसान, तुम क्या चाहते थे? इन थप्पड़ों से शायद डायर के हवास जाग गए। उसने आंखें खोलीं, एक लम्हे साकित रहा, फिर अटक अटक कर बोला, तुम बचकर नहीं जा सकते, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकोगे। अभी वो सब यहाँ पहुँच जाएंगे और नहीं, मैं नहीं मर सकता। उन्होंने मुझे जिंदगी की जमानत। उन्होंने, इसके होंठ खुले और खून की एक फुहार उनसे निकल पड़ी। उसने खून थूक कर होंठ जबान से चाटे और फिर बोला, उन्होंने वादा किया है वो मुझे मरने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनके लिए जान हथेली पर रख कर ये काम किया है। वो मुझे यकयक उस पर तशन्नुज का दौरा पड़ा। पूरा बदन बुरी तरह कांपने लगा। वो हवा में हाथ पैर मार रहा था। बड़ी मुश्किल से इसने दोनों हाथ जमाए और आधे धड़ के साथ उठ खोया और फिर उसने खून की बड़ी सी कै की। उसका चेहरा धुले हुए कपड़े की तरह सफ़ेद हो गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लगा। सांस धुनी की तरह चल रहा था। फिर उस पर खांसी का दौरा पड़ा और खांसी के साथ ही खून के छींटे उड़ने लगे। जबान बाहर निकल आई। उसी आलम में उसने कहा, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम सबको कत्ल कर देंगे। मैं इसके मुंह से फिर खून उछल कर बाहर आया। हम सब एकदम पीछे हट गए। फिर भी उसके खून की बहुत सी छींटें हम पर पड़ गईं। फिर उसने गर्दन डाल दी और फटी फटी आंखें बेनूर हो गईं। खुदा की पनाह, ये शख्स, मैं इसे तवील अरसे से जानता था, माइकल ने कहा। मुमकिन है ये डायर ना हो, मैग ने वो कहा। क्या मतलब? माइकल ने इसे हैरत से देखा। डायर के मेकअप में किसी और ने, मेरा मतलब है मुमकिन है ये शख्स मेकअप में हो। नहीं मैग, अगर तुम मैग नहीं हो तो ये डायर नहीं है, और अगर तुम मैग हो तो फिर ये भी डायर है, माइकल ने कहा। ओह, आपको इस कदर यकीन है? मैग बोला। हाँ, लेकिन ये शायद पागल ही हो गया था। इसे इल्म था कि जो कुछ ये दूसरों के लिए कर रहा है वो इसके अपने लिए भी है, और यही हुआ।
دوسروں کی زندگیاں تو شاید بچ جائیں، یہ نہیں بچ سکا۔ نہ جانے وہ کون سا لالچ تھا جس نے اسے اس حد تک آمادہ کر دیا۔ مائیکل گہری گہری سانس لے کر کہہ رہا تھا۔ ممکن ہے آپ درست کہہ رہے ہوں، میگ بولا۔ اسی وقت طیارے کے پچھلے حصے سے کسی عورت کی دلدوز چیخیں سنائی دینے لگیں اور مائیکل چونک پڑا۔ ارے بیچارے مسافروں کا کیا حال ہے؟ اس نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ بری حالت ہے، بہت سارے لوگ مر چکے ہوں گے، میگ نے کہا۔ آؤ انہیں کسی طرح اس بد نصیب طیارے سے باہر نکالیں، جلدی کرو کہیں۔ ابھی مائیکل نے اتنا ہی کہا تھا کہ طیارے کا عقبی حصہ لرزنے لگا اور پائلٹ کیبن اس طرف اوپر اٹھ گیا جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے اوپر اٹھا دیا ہو۔ ڈائر کی لاش پھسل کر کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ ہم لوگوں نے بھی خود کو گرنے سے بچانے کے لیے سیٹوں کا سہارا لیا تھا۔ میں نے مائیکل کے ساتھ کاکپٹ سے باہر جھانکا۔ روح فرسا منظر مجھے لرزانے لگا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ طیارہ پٹی کے بالکل آخری سرحد پر ایک چٹان کے سہارے فضا میں معلق تھا۔ اگر پچھلے حصے پر کچھ وزن اور پڑتا تو وہ یقینی طور پر ہزاروں فٹ گہری وادی میں گر جاتا۔ قدرت نے ہمارے بچاؤ کا یہ عجیب سامان پیدا کیا تھا، تاہم اس کے اندر ایک لمحہ ٹھہرنا بھی خطرناک تھا۔ ہوا کا کوئی تیز جھونکا کسی بھی وقت طیارے کو اٹھا کر وادی میں پھینک سکتا تھا۔ مائیکل بے اختیار کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس نے باہر کا منظر دیکھا اور کانپنے لگا۔ زخمی مسافروں میں سے ایک نے حلق پھاڑ کر کہا، سور کے بچے، تم پائلٹ ہو یا گدھے؟ تم نے طیارہ تباہ کر دیا اور مسافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ دوسری آواز آئی۔ تیسری آواز اسی عورت کی تھی جو شاید شدید زخمی تھی۔ اس کے عقب میں کوئی مرد بھی کرا رہا تھا۔ میں نے لوبو کو اشارہ کیا، وہ میرے پاس آ گیا۔ لوبو، طیارہ خطرناک حالت میں ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں ماسٹر، حکم دو کیا کروں؟ لوبو نے کہا۔ اسی وقت مائیکل کی آواز سنائی دی۔ آپ لوگ مجھے جان سے ضرور مار دیں، میں مزاحمت نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ طیارہ ایک ابھری ہوئی چٹان کے ساتھ آدھا لٹکا ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے ہلچل یا باغ دوڑ کی کوشش کی تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ آپ پرسکون رہیں اور اپنی جگہ پر رہیں۔ پھر اس نے میگ کی طرف کہا، میگ، اگر یہ صاحب مدد پر آمادہ ہوں تو ان کے ہاتھ میں جو راڈ ہے اس کی مدد سے کھڑکی یا دروازے توڑنے کی کوشش کرو۔ مائیکل کا اشارہ لوبو کی جانب تھا۔ لوبو نے سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھا اور میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ لوبو آگے بڑھتا ہوا بولا، میرا خیال ہے مسٹر میگ، میں یہ خدمت بآسانی سر انجام دے سکتا ہوں۔ شکریہ جناب، میگ نے ممنونیت کے انداز میں کہا، اور لوبو دروازے کھڑکیوں پر مصروف ہو گیا۔ اس نے سائڈ کی تمام کھڑکیاں راڈ مار مار کر توڑ دیں۔ اب وہاں اتنا راستہ بن گیا تھا کہ لوگ مڑ تڑ کر باہر نکل سکتے تھے۔ میں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ مائیکل کی ہدایت حاصل کروں۔ صورتحال ابتدا ہی سے میری نگاہ میں تھی اور کم از کم میگ اس بات کو جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے زخمیوں کو باہر نکالنے کا فیصلہ کیا اور لوبو کی مدد سے ان پر عمل کرنے لگا۔ مائیکل اور میگ میری کارکردگی سے مطمئن تھے، چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم نے زخمیوں کو سنبھالا اور انہیں ان کھڑکیوں کے راستے باہر نکالنے لگے۔ پہلے دو تندرست و توانا آدمیوں کو کھڑکیوں کے راستے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ طیارے کے اندر سے باہر پہنچائے جانے والے مسافروں کو سنبھال کر اتاریں۔ وہ دونوں بیچارے بڑی تندہی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ مائیکل کے چہرے پر اب بھی خوف مجتمع تھا۔ حقیقت سے وہی واقف تھا۔ اس نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ چٹان کسی بھی وقت اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے اور اس کے بعد طیارے کا جو حشر ہوگا اس کا اسے اندازہ تھا۔ میں اور لوبو بھی باہر جانے کے خواہش مند تھے، لیکن اس وقت ان تمام لوگوں کو اس مصیبت میں چھوڑ کر خود نکل جانا غیر انسانی حرکت ہوتی۔ چنانچہ اب جو بھی تقدیر میں لکھا تھا ضرور ہونا تھا۔ میں نے اس خیال کو ذہن سے نکال دیا تھا کہ موت میرے اتنے قریب موجود ہے۔ ہم ہر کھڑکی اور ہر اس جگہ سے جہاں سے کوئی باہر نکل سکتا تھا مسافروں اور زخمیوں کو باہر نکال رہے تھے۔ بعض مسافر لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے انہیں باہر نکلنے کا موقع دیا جائے۔ جو زندہ ہیں انہیں موت کے منہ میں دھکیلنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ بہرحال کوئی کسی کو نہیں روک سکتا تھا۔ جس کا دل چاہ رہا تھا، جو چاہ رہا تھا وہ کر رہا تھا۔ البتہ مائیکل کی ہدایت کے تحت وہ بہت آہستگی سے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔
اگر غصے کا اظہار انہیں کرنا ہوتا تو زبانی ہی کر لیتے تھے، کسی نے جدوجہد کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ بہتر تھا، ورنہ اگر ان میں کچھ جنون پسند تشدد پر آمادہ ہو جاتے تو پھر خدا ہی حافظ تھا۔ جوں جوں مسافر باہر نکلتے جا رہے تھے، ہمیں سکون ہوتا جا رہا تھا۔ طیارہ کئی بار ڈگمگایا تھا اور اس وقت بس خدا ہی یاد آ جاتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ طیارہ اب گرا کہ تب گرا۔ زخمی چند لمحوں کے لیے اپنی تکلیف بھول گئے تھے۔ ان میں چند ایسے صاحب دل بھی تھے جو زخمی ہونے کے باوجود ان لوگوں کو کھڑکیوں سے باہر نکال رہے تھے جو ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھے۔ مائیکل لوگوں کے اس جذبے اور تعاون سے بے حد خوش تھا۔ وہ بیچارہ اپنی تکلیفیں اور پریشانیاں بھول کر خود بھی جلدی جلدی مسافروں کو کھڑکیوں سے باہر دھکیل رہا تھا۔ اس کی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ سب زندہ بچ جائیں۔ جہاز کا ڈھانچہ بار بار لرز جاتا اور اس وقت ہم سب دہشت سے کانپ اٹھتے تھے۔ مائیکل نے کئی بار شکر گزاری کے جذبات سے مجھے دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں جہاز کے مسافروں کی جان بچانے کے سلسلے میں پیش رہا ہوں، جس کا اظہار اس نے مجھ سے بعد میں کیا۔ میری ذہنی کیفیت اس وقت جو کچھ بھی تھی اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے اندر امید و بیم کا ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ دل میں ایک آرزو لرز رہی تھی کہ خدا کرے وہ شخص بھی زندہ بچ جانے والوں میں ہو جس کے تحفظ کے لیے میں نے یہ سفر کیا۔ بار بار مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ اس کڑے امتحان میں ڈال کر تنظیم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اگر وہ شخص میرے علم میں ہوتا تو میں اسے بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتا، لیکن افسوس اس وقت مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور بار بار میں متجسس نگاہوں سے بچ جانے والے ان مسافروں کو دیکھنے لگتا تھا جو کسی نہ کسی طرح کھڑکیوں سے باہر نکالے جا رہے تھے۔ اس خوبصورت لڑکی کو بھی لوگوں نے باہر نکالا جو ابھی تک بے ہوش تھی، اور اس کی لمبی ناک والے ساتھی کو بھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی زندہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان کی تعداد خاصی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جس حد تک بھی ہو سکا، مائیکل، میگ اور 2 ایئر ہوسٹس نے جو اب ہوش میں آ گئی تھیں اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں، کچھ ضروری سامان باہر نکالا جو اس وقت اس جگہ کام آ سکتا تھا۔ جہاز کے لرزتے ہوئے ڈھانچے کو کھسکاتے دیکھ کر بالآخر ہم باقی رہ جانے والے بھی باہر نکل آئے۔ سارے معاملات خدا کی مرضی پر چھوڑ دیے گئے تھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جہاز کے ڈھانچے میں جو لوگ اندر رہ گئے ان میں کون کون مر چکا تھا، کیونکہ ان سب لاشوں کو باہر نکالنا تو ممکن نہیں تھا جو سامان کے نیچے دبی ہوئی تھیں۔ جہاز کا شکستہ ڈھانچہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر ایک چٹانی نوک پر جھول رہا تھا۔ پہاڑوں میں گہرا سناٹا مسلط تھا، ہر طرف ایک ہو کا عالم تھا۔ یک بستہ طوفانی ہوائیں رہ رہ کر چھکڑ کی شکل میں نمودار ہو جاتی اور تنگ دروں اور غاروں کے اندر تیز سیٹیاں بجاتی غائب ہو جاتی۔ مائیکل، میں، لوبو، میگ اور دونوں ایئر ہوسٹس بے جان مورتیوں کی طرح کھڑے قرب و جوار کے ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ ہم سب ایک دوسرے کے نزدیک کھڑے ہوئے تھے۔ طیارہ وقفے سے خشک پتے کی طرح کانپ جاتا تھا۔ دفتن مائیکل نے دہشت زدہ انداز میں کہا، ہمیں یہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے ہم لوگ جتنی جلدی اس طیارے سے دور ہٹ جائیں اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ کسی بھی لمحے گہرائیوں میں جا سکتا ہے اور اس کے بعد ممکن ہے قرب و جوار کے حصے بھی متاثر ہوں۔ براہ کرم ذرا جلدی کرو۔ ایک بار پھر جدوجہد شروع ہو گئی۔ لوگ مائیکل کی باتوں کو اپنی زندگی کی ضمانت سمجھ رہے تھے، ہر چند کے وہ اس سے نالاں تھے، اسے گالیاں دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سب کے سب اس کی ہدایات پر عمل کر رہے تھے۔ چنانچہ لنگڑے، لولے، زخمی ہاتھوں اور پیروں سے معذور ہو جانے والے بھی برف پر خون کی لکیر بناتے ہوئے آگے کھسکنے لگے۔ یہاں بھی مائیکل اور اس کے ساتھیوں نے جس حد تک ممکن ہو سکا مسافروں کو جہاز کے پاس سے دور لے جانے میں امداد دی۔ یہ کام بھی اسی رفتار سے ہو رہا تھا، برق رفتاری سے، جس طرح جہاز کے اندر سے لوگوں کو باہر نکالا گیا تھا۔ دفتن مجھے اپنے عقب سے سسکیوں کی آواز سنائی دی اور میں نے چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ خوبصورت لڑکی ہوش میں آ گئی تھی جسے لوگوں نے بے ہوشی کے عالم میں باہر نکالا تھا۔ اس کا معمر ساتھی ابھی تک بے ہوش تھا، وہ اسی طرح بے جان سا بت برف پر پڑا تھا۔ میں نے ہمدردی سے لڑکی کے نزدیک پہنچ کر دیکھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری مدد کیجیے، میرے ڈیڈی پتہ نہیں بے ہوش ہیں یا… لڑکی کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔
ओह उठें, मेरे बाजू का सहारा लेकर उठ जाएं, मैंने उससे कहा और झुककर मोहम्मद शख्स के बगलों में हाथ डाल दिया और फिर उसे घसीटता हुआ उस तरफ ले जाने लगा जहां दूसरे तमाम लोग जा रहे थे। लड़की ने मेरी मदद के तौर पर मोहम्मद शख्स के पैर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि वो खुद भी लंगड़ा कर चल रही थी। बहत और किसी न किसी तरह में उन दोनों को भी आगे ले जाने में कामयाब हो गया। कुछ लोग अब भी जहाज के करीब मौजूद थे, चुनाचे एक बार फिर मैं उनकी तरफ बढ़ गया, यहाँ तक कि अपनी दानिश में जिंदा बच जाने वाले आखिरी आदमी को भी हम उस जगह से दूर हटाकर ले गए। यकबस्ता बर्फ पर खुले आसमान के नीचे पड़े जख्मियों की आहोजारी से माहौल लर्जा था। इनमें से कुछ शदीद जख्मी थे और इनकी हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक बूढ़ी औरत की एक टांग कमर के पास से कट चुकी थी और उसके कटे हुए हिस्से से मुसलसल खून उबल रहा था। वो जिंदा थी, लेकिन उसके हलक से करह की आवाज़ें निकल रही थीं। फूले हुए चेहरे वाले एक तंदुरुस्त शख्स ने अचानक अकब से माइकल का कॉलर पकड़ लिया। जो ही माइकल चौंक कर पलटा, उस शख्स ने एक जोरदार घूंसा इसके जबड़े पर रसीद कर दिया। माइकल गिर पड़ा। कुत्ते के बच्चे, तूने इतने लोगों को जिंदगी और मौत की कश्मकश में गिरफ्तार कर दिया। बर्फ के इस वीराने में हमारी जिंदगी में तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। उसने झुककर फिर माइकल का बाजू पकड़ा और उसे झटके से खड़ा किया। उसने माइकल के जबड़े पर दूसरी बार घूंसा, रसीद करना चाहा तो उसकी कलाई लोबो की गिरफ्त में आ गई। फिर लोबो के उल्टे हाथ ने इसे तकरीबन 2 फीट दूर उछालकर फेंक दिया। सॉरी मास्टर, लोबो ने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से कहा। मैंने नफरत भरी निगाह से बर्फ पर पड़े हुए शख्स को देखा। वो कीनातूज निगाहों से लोबो को देख रहा था। माइकल ने अपना कॉलर दुरुस्त किया, आगे बढ़कर उस शख्स के पास पहुंच गया जो अब उठकर बर्फ की जमीन पर बैठ गया था। मुझे अफसोस है मिस्टर, मेरे साथ बदसलूकी करने में आपने जल्दबाजी से काम लिया, माइकल ने कहा। ये सब बेहिस और बुज़दिल लोग हैं। उसने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की तरफ इशारा करके कहा, अगर मुझे इनकी मदद मिल जाए तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूं। तुम्हारे जैसे अनाड़ी पायलट को जिंदा नहीं रहना चाहिए। तुमने बेशुमार इंसानों को कत्ल कर दिया है। ऐसी बात नहीं है जनाब, आप तस्दीक कर सकते हैं। तैयारा मेरे अनाड़ीपन से यहाँ नहीं उतरा है, बल्कि इसे अगवा किया गया है। मैं कई घंटे मौत और ज़िंदगी की कश्मकश का शिकार रहकर अपने हवास को काबू में रखते हुए आप लोगों को जिंदा सलामत ज़मीन पर लाने में कामयाब हुआ हूँ। आप नहीं जानते मुझे किस खौफ के आलम में ये वक्त गुजारना पड़ा है। इसके बावजूद अगर आप लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं तो मैं इसके जवाब में क्या अर्ज़ कर सकता हूँ। माइकल ठंडे दिमाग का आदमी था, हालांकि वो भी मुतनासिब जिस्म रखता था, लेकिन उसने इसकी तल्ख बातों के जवाब में खुद किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। बकवास करते हो तुम। कौन था तैयारा अगवा करने वाला? कहाँ है वो? बताओ, कहाँ है वो? तुम साफ कह दोगे कि वो हादसे का शिकार होकर मर गया। हूँ, और इसी में तुम्हारी बचत है, उस शख्स ने कहा और माइकल ने बेबसी से मुस्कुराते हुए हमारी जानिब देखा। मैंने उसके इशारे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस्टर माइकल, लोगों को इजहार राय की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी अगर हद से तजावुज़ कर जाए तो फिर उनके लिए मुनासिब इंतजामात भी हैं। आप महसूस नहीं करें, सूरत हाल मेरे इल्म में है और बहुत सौ के इल्म में भी है। माइकल ने फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए शाने हिलाए और फिर वहां से हट गया। माहौल पर किसी हद तक खामोशी तारी थी। वो जख्मी भी खामोश हो गए थे जिनके जख्मों की तकलीफ उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। यह खामोशी मुस्तकबिल के फिक्र की अलामत थी। हज़ारों फीट की बुलंदी पर बेदस्तोपा लोगों की ये बड़ी तादाद यकीनी तौर पर अब मुस्तकबिल के खौफ से लरज़ रही थी। बर्फानी चोटियों से उतरने के रास्ते इनके इल्म में नहीं थे। वो पहाड़ों की चोटियां सर करने वाले मुहिमजू भी नहीं थे जो हर किस्म की सख्तियां झील लेने के आदी होते हैं। आम किस्म के लोग थे, एक आम किस्म का सफ़र कर रहे थे। तकदीर ने उन्हें मुहिम जोई की आजमाइश में डाल दिया। वो जो मर चुके थे, इस लिहाज से बेहतर थे कि बाद के हालात के लिए उनके सीने खौफ से भरे हुए नहीं होंगे, जबकि जिंदा लोगों में से हर शख्स अपने अपने तौर पर ज़रूर सोच रहा होगा कि इसका क्या अंजाम होगा। मैं और लोबो आम इंसानों से मुख्तलिफ नहीं थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आने वाले वक्त के लिए परेशान नहीं था।
البتہ میرے پریشانی میں خوف کا وہ عنصر شامل نہیں تھا جو ان میں سے بہت سے معصوم لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کے اس نئے موڑ کو دیکھیں کیا انجام ہوتا ہے۔ البتہ میں لوبو کو داد دوں گا، وہ اس قدر بے فکر اور مست نظر آ رہا تھا گویا اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہو، بالکل محفوظ، بالکل مطمئن۔ سکون اور اطمینان خدا کی دین ہے، اور وہ شخص قابل رشک ہوتا ہے جو ہر حال میں وقت گزارنے کا فن جانتا ہے۔ مائیکل، میگ اور دونوں ایئر ہوسٹس ایک جگہ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ غالباً 3 ایئر ہوسٹس اور تھیں اس جہاز میں، لیکن وہ زندہ نہیں بچ سکی تھیں۔ یوں بھی جہاز کے مسافروں میں میرے اپنے اندازے کے مطابق 65% لوگ ہلاک ہو چکے تھے۔ جو بچے تھے ان میں سے تقریباً 20% شدید زخمی تھے اور 10% زخمی تو تھے لیکن خود کو سنبھال سکتے تھے۔ بقایا وہ لوگ تھے جو خوش بختی سے محفوظ رہے تھے، انہیں کوئی چوٹ ایسی نہیں آئی تھی جو قابل توجہ ہوتی۔ انہی میں اور لوبو وغیرہ بھی تھے۔ لوبو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر پہاڑوں کے اطراف میں نظر دوڑانے لگا۔ ماسٹر، لوبو پر وہ توجہ نہیں دے رہے ہو جس کا وہ مستحق ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں لوبو، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ بس ماسٹر، آ گیا، غلط فہمی ہے، اسے ذہن سے نکال دو۔ نہیں ماسٹر، میں جہاز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر تمہارے پاس آیا تھا اسی وقت جب تم مسٹر میک کے ساتھ کھڑے اندر دیکھ رہے تھے۔ تم نے مجھے وہاں سے ہٹا دیا کیونکہ میں اس وقت بھی کوئی کوشش کر سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے متعجب لہجے میں پوچھا۔ پائلٹ کیبن کا دروازہ ہی بند تھا نا، صرف دروازہ کسی نہ کسی ترکیب سے کھولا بھی جا سکتا تھا۔ ممکن تھا ہم اندر اس شخص پر قابو پا لیتے جو طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لوبو نے کہا۔ مشکل تھا لوبو، اس طرح یہ بھی ممکن تھا کہ وہ جنونی آدمی پائلٹ پر حملہ کر دیتا اور طیارہ فضا میں ہی تباہ ہو جاتا۔ بہر صورت چیف، جیسا تم پسند کرو، میں اس سلسلے میں تم سے کوئی فرمائش نہیں کروں گا، لیکن میری آرزو ہے کہ اپنے معاملات سے تھوڑا بہت مجھے آگاہ رکھا کرو تاکہ میں اپنے طور پر بھی کچھ نہ کچھ کر سکوں۔ میں نے ٹھنڈے دل سے لوبو کی اس درخواست پر غور کیا۔ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا لوبو، تنظیم نے مجھے معاملے سے باخبر رکھا تھا، اگر میں بھی لوبو کی طرح اس سے باخبر رکھوں تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ کم از کم تبادلہ خیالات کے لیے کسی ایک شخص کی ضرورت تو پیش آ ہی سکتی تھی، اور پھر ہزاروں فٹ بلند برف کے ان ویرانوں میں کون سے ایسے راز تھے جو باہر جا رہے تھے؟ چنانچہ لوبو کو شریک راز بنانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر سکون کے کچھ لمحے میسر ہوئے تو لوبو کو اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر دوں گا۔ لوبو بھی پرخیال نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت گہری چمک پیدا ہو جاتی تھی جب وہ چٹان کی نوک پر جھولتے ہوئے طیارے کو دیکھتا تھا۔ دفعتاً وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ خیریت؟ کس بات پر ہنسی آ گئی؟ ویسے میں اس بات سے متاثر ہوں لوبو کہ تم اس خوفناک ماحول میں بھی ہنس سکتے ہو۔ ماسٹر، میں تو اس خوفناک ماحول میں بھی ہنستا تھا، تمہیں شاید یاد نہیں رہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن اس وقت کس بات پر ہنسی آ گئی تمہیں؟ بس اس جہاز کو جھولتے دیکھ کر بے اختیار بچپن یاد آ گیا، وہ دور جب ہم پارکوں میں اس قسم کے تختوں پر کھیلتے تھے جسے سیسا کہا جاتا ہے، ایک بچہ ایک سرے پر اور دوسرے سرے پر دوسرا۔ کیا خیال ہے ماسٹر؟ لوبو نے کہا، اور میں بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ دفعتاً ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے لوبو کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لوبو، تمہارے خیال میں اور کوئی خاص بات آئی؟ مثلاً ماسٹر، تمہارا کیا خیال ہے لوبو؟ کیا جہاز کے اس حادثے سے زندہ بچ جانے والوں کے لیے آنے والے وقت میں مشکلات نہیں ہیں؟ شدید ترین مشکلات ہیں ماسٹر، جن کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم خود بھی ان مشکلات کا شکار ہوں گے لوبو، میں نے کہا۔ بے شک ماسٹر، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ تمہارے ذہن میں ان سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ میں نے لوبو سے سوال کیا۔ نہیں ماسٹر، لیکن کیا تم نے اس بارے میں غور کیا ہے؟ ہاں لوبو، میں نے بہت غور کیا ہے۔ ہم جدوجہد کر کے اپنے لیے کچھ آسانیاں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا چیف؟ لوبو سنجیدہ ہو گیا۔ جہاز میں لاشوں کے علاوہ بہت سا سامان بھی موجود ہے۔
زندہ بچ جانے والوں کے لیے ہم فوری طور پر جہاز سے لا سکتے ہیں، لیکن یہ جہاز جس انداز میں چٹان پر جھول رہا ہے اور جتنی دیر اسے گزر چکی ہے، اس سے اس بات کی قیاس بھی کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ کچھ دیر مزید اس چٹان پر ٹک جائے۔ ہاں، امکان ہے چیف، مگر میں سمجھا نہیں، کیا اس میں داخل ہو کر ہم ضروری سامان باہر نہیں نکال سکتے؟ یہ سامان ان لوگوں کے لیے چند روزہ زندگی تو فراہم کر ہی دے گا جو برف پر کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ تم غور کرو لوبو، رات کو یہاں ناقابل برداشت سردی ہوگی، خوراک قسم کی کوئی چیز یہاں کسی قیمت پر نہیں مل سکے گی، اس وقت کیا کرو گے؟ لوبو فکر مندی کی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، بات تو درست ہے چیف، لیکن تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہم دونوں مل کر پورا جہاز خالی کر سکتے ہیں؟ نہیں لوبو، یہ بات نہیں ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ چند اور لوگوں کو اپنا ہم خیال بناؤں۔ وحشت سے نیم مردہ لوگوں میں کوئی اس بات پر تیار نہیں ہوگا چیف۔ ہاں، یہ بات دوسری ہے کہ اگر تم انہیں آسانی سے سمجھا سکو اور آسانی فراہم کرو تو وہ تمہارے شکر گزار ہوں گے، لیکن اس وقت اس جھولتے ہوئے جہاز کے ڈھانچے میں کسی ذوی روح کا داخل ہونا ایک ناقابل یقین سی بات ہے۔ البتہ اگر تم چاہو تو جہاز کے عملے سے بات کر سکتے ہو، ان میں بھی صرف 2 افراد ہیں، بھلا اور کون ہمارے ساتھ شامل ہوگا؟ یا پھر وہ دونوں نوجوان مجھے کام کے نظر آتے ہیں چیف، جنہیں ہم نے پہلے جہاز کی کھڑکیوں سے باہر اتارا تھا، ممکن ہے وہ ہمارے ہم خیال ہو جائیں۔ آؤ ذرا ان سے بات کریں، لوبو نے کہا، اور میں تیار ہو گیا۔ وہ دونوں شخص جو چہرے سے خاصے مہذب نظر آتے تھے، اچھے خاصے تن و توش کے مالک تھے، ایک جگہ فکر مندی سے گردن جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اور لوبو کو دیکھ کر ان کے چہرے پر کس قدر خوش اخلاقی کے تاثرات پھیل گئے۔ ہیلو، ان میں سے ایک نے کہا، ہیلو، میرا نام علی ہے اور یہ میرا گہرا دوست لوبو ہے۔ میں نے ان دونوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اپنا تعارف جیکسن اور فریڈ کے ناموں سے کرایا۔ مسٹر فریڈ، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک مسافر ہوں۔ اسپین جا رہے تھے ہم لوگ، لیکن جن حالات کا شکار ہوئے وہ آپ کے علم میں ہیں۔ آپ نے جہاز کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے باہر نکل کر لوگوں کی زندگیاں بچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، تو میری یہ ہمت ہوئی کہ آپ کو مزید تکالیف کے لیے تیار کروں۔ کیا آپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خود اپنے اور ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا پسند کریں گے؟ مثلاً، جیکسن نے سوال کیا، رات ہوتی جا رہی ہے اور ابھی یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ چند قدم بھی زندگی کی تلاش میں نکل سکے۔ کیا برف پر آنے والی رات ہمارے لیے زندگی کی علامت ہوگی؟ ہرگز نہیں، فریڈ نے جواب دیا۔ ہم دونوں اسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں ایک ناقص سا خیال آیا ہے، اور چونکہ آپ نے انسانی ہمدردی کے نام پر کچھ جدوجہد کی ہے، اسی لیے سب سے پہلے ہم آپ ہی کا انتخاب کر رہے ہیں اور آپ کو اپنا ہم نوا بنا رہے ہیں۔ ضرور ضرور، آپ کو کیا خیال آیا ہے مسٹر علی؟ جہاز کے اندر جو سامان موجود ہے اسے کسی نہ کسی طرح باہر نکالا جائے، میں نے کہا، اور فریڈ اور جیکسن چونک کر مجھے دیکھنے لگے جیسے انہیں میری ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ پھر مسٹر فریڈ نے کہا، کاش ایسا ممکن ہو سکتا۔ جہاز کی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ یہ اب تک چٹان پر رکا ہوا کیوں ہے۔ ہوا کے تیز جھونکے اسے جس طرح جھلا رہے ہیں، اس سے تو اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جب یہ گہرائیوں میں چلا جائے۔ ان حالات میں کوئی ایسا کام کیا جا سکتا ہے کیا؟ بے شک، آپ کا خیال درست ہے، لیکن ابھی میرے دوست لوبو نے ایک بات کہی جس نے یہ تحریک میرے ذہن میں پیدا کر دی۔ میں نے مسکرا کر کہا، وہ کیا؟ لوبو نے کہا، اس جھولتے ہوئے جہاز کو دیکھ کر اسے بچپن یاد آ گیا جب وہ ایک تختے پر بیٹھ کر اسی طرح جھولا کرتے تھے۔ مسٹر فریڈ، اگر ایک بچہ تختے کے سرے پر بیٹھ جائے تو مخالف سرا اٹھ جاتا ہے۔ لوبو کی یہ بات کہنے ہی سے یہ تصور میرے ذہن میں آیا کہ اگر ہم جہاز کے اگلے حصے میں زیادہ سے زیادہ وزن لا دیں تو کیا وہ حصہ نیچے نہیں بیٹھ جائے گا؟ اس طرح اسے خالی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فریڈ اور جیکسن پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر جیکسن بولا، ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن بڑی مشکل پیش آئے گی جناب۔ طیارے کے اندر بار بار جانا اور ادھر کا سامان ادھر کرنا بے حد مشکل کام ہوگا، کیونکہ یہ کسی بھی وقت گہرائیوں میں لڑک سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، کوشش کیے لیتے ہیں، کامیابی یا ناکامی، ناکامی تقدیر کی ہے۔ میں آپ لوگوں کی رائے چاہتا تھا اور آپ لوگوں کو اپنی مدد پر آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ آئیے مسٹر مائیکل اور ان کے ساتھی مسٹر میک سے بھی بات کر لیں۔ وہ دونوں تیار ہو گئے اور ہم میک اور مائیکل کے پاس پہنچ گئے۔ میک نے پسندیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر مائیکل سے کہنے لگا، میں اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہمارے دوست مسٹر علی نے مجھے بہت سہارا دیا۔ جو حادثہ ہو چکا ہے اس کے لیے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ قابل احترام ہوتے ہیں جو ہر حال میں خود پر قابو رکھ کر دوسروں کے لیے کچھ کریں۔ بے شک میں بھی مسٹر علی اور مسٹر لوبو کا شکر گزار ہوں، مائیکل نے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ لوگ بھی مسکرا کر مجھے دیکھنے لگے۔ کیوں مسٹر علی، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میگ نے پوچھا۔ اس لیے کہ ہم ایسے پرتکلف ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں جیسے اپنے کسی مکان کے ڈرائنگ روم میں ہوں۔ دراصل ہم چاروں ایک تجویز لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اور میں آپ سے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ جی فرمائیے، مائیکل نے جلدی سے کہا۔ آپ نے آنے والے وقت کا تصور کیا ہے مسٹر مائیکل؟ یقینی طور پر مستقبل آپ کے ذہن میں بھی ہوگا۔ میں زیادہ دور نہیں جا رہا، رات کی بات کرتا ہوں۔ کیا یہاں رات کو ناقابل برداشت سردی نہیں ہوگی؟ اس وقت ہم سب اور یہ زخمی کیا کریں گے؟ ہاں بے شک یہ ہولناک مصیبت صرف چند لمحات کی نہیں ہے، بلکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایسا وقت شروع ہونے والا ہے جس کا ایک ایک لمحہ نزاع کی گھڑی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ برفانی سلسلہ کوہ میں اس ہزاروں فٹ کی بلندی پر رات کو کیا عالم ہوگا، اس تصور سے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے مسٹر علی؟ کیا اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے؟ جی ہاں، تجویز صرف یہ ہے کہ جہاز کے سامان کو باہر نکالا جائے۔ کیا؟ مائیکل اور میک اچھل پڑے۔ جی ہاں، میں اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں اور یہ خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ صبح تک ہم سب کی لاشیں اکڑی ہوئی ہوں گی۔ کم از کم گرم کپڑوں کا انتظام ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ تنہا نہیں ماسٹر، اپنے دوست کے ساتھ میں بھی اندر جاؤں گا، لوبو نے آگے بڑھ کر کہا۔ مائک اور میک عجیب سی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھنے لگے۔ ان کی نگاہوں میں عقیدت اور پسندیدگی کے آثار تھے۔ مائیکل نے کہا، آفرین ہے آپ کی ہمت اور جرأت پر، ہم سب آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے، لیکن میری رائے میں ان مسافروں میں سے کچھ اور کو بھی اس کام کے لیے منتخب کیا جائے تاکہ ہماری تعداد بڑھ جائے۔ رہنے دیں مسٹر مائیکل، ابھی آپ اس شخص کی بدتمیزی برداشت کر چکے ہیں، ممکن ہے یہ بہکے ہوئے لوگ اس وقت ہماری امداد پر آمادہ نہ ہوں۔ میرا خیال ہے ہم خود اس سلسلے میں جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، بہتر ہے۔ میں حاضر ہوں، مائیکل نے کہا۔ ہم 6 افراد آگے بڑھ گئے۔ 2 ایئر ہوسٹس بھی ہمارے پیچھے پیچھے طیارے تک چلی آئیں۔ مائیکل اور میگ نے خود بھی اندر جانے کی فرمائش کی، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ میں نے کہا کہ میں اور لوبو طیارے کے اندر جا کر کوشش کر کے سب سے پہلے طیارے کے اگلے حصے کو وزنی کیے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سامان نیچے پھینکنا شروع کر دیں گے۔ میں محسوس کر چکا تھا کہ میگ اور مائیکل زیادہ دلیر نہیں ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن ان کے ذہنوں میں خوف کی پرچھائیاں نمایاں نظر آتی تھی۔ سب سے پہلے لوبو نے مجھے سہارا دیا اور میں طیارے کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ ابھی ذرا غیر محفوظ تھا، چنانچہ میں نے کھڑکی کے راستے اندر جانا مناسب سمجھا تھا۔ دفعتاً مجھے اندرونی حصے سے کھٹر پٹر کی آوازیں سنائی دیں، ان میں ہلکی ہلکی کراہ بھی تھی۔ 1-2 منٹ کے بعد سامان کے نیچے سے ایک انسانی ہیولہ نمودار ہوا جس کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ وہ خون سے رنگا ہوا تھا، آنکھیں اور رخساروں پر خون جم کر سیاہ پڑ گیا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے اسے سہارا دیا اور اونچی آواز میں کہا، تم جو کوئی بھی ہو ہمت کرو، طیارے کے دروازے سے نیچے اترنے کی کوشش کرو۔ لوبو، ذرا ان صاحب کی مدد تو کرنا۔ لوبو نے آگے بڑھ کر اس شخص کو سنبھال لیا۔ نیچے مائیکل، میگ، جیکسن اور فریڈ موجود تھے۔ انہوں نے اس شخص کو سنبھالا اور انتہائی احتیاط سے اسے زمین پر لٹا دیا، پھر جو بھی گرم کپڑے مل سکتے تھے ان سے اسے ڈھانپ دیا۔ ایک انسانی زندگی کو بچانے میں ہمیں جو مسرت ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ایک بار پھر ہم طیارے کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ لوبو کے منہ سے ایک خوفزدہ سی آواز نکلی،
خدا کی پناہ، اندر تو خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے 2 آدمی، اوہ یہ مر چکے ہیں، اور یہ سامان کے نیچے دبے ہوئے لوگ۔ خدا کی پناہ، اس سے زیادہ خوفناک منظر پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس طرف توجہ نہ دو لوبو، اپنا کام انجام دو، طیارہ کسی بھی وقت وادی میں گر سکتا ہے، اس سے پہلے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کر لینا چاہیے، میں نے اس سے کہا۔ لوبو کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، اندر کے مناظر نے اسے کسی قدر خوفزدہ کر دیا تھا۔ خیر، ہم نے وزنی سامان دھکیل کر طیارے کے اگلے حصے میں پہنچایا، اور یہ محسوس کر کے ہمیں مسرت ہوئی کہ طیارے کا ہلنا رک گیا تھا۔ اس کا اگلا سرا کافی وزنی ہو گیا تھا۔ اب صرف یہ خطرہ تھا کہ کہیں وہ ایک سمت یعنی بغلی سمت میں پھسل نہ پڑے۔ اس خطرے سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم تندہی سے اپنا کام انجام دیں۔ چنانچہ لوبو تیز رفتاری سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مسافروں کے بے ترتیب سوٹ کیس اور سفری تھیلے طیارے کے اندرونی حصے میں بند اور کھلے ہوئے پڑے تھے۔ ہم نے انہیں سمیٹ کر جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا کاک پیٹ تک پہنچایا، اور پھر ٹوٹی ہوئی ونڈ اسکرین سے نیچے پھینکنا شروع کر دیا۔ نیچے موجود آدمی انہیں تھامتے گئے، خالی سوٹ کیس بھی پھینکے گئے، کھانے پینے کا سامان بھی، اور دوسری تمام چیزیں بھی۔ ہم ذرا پرجوش ہو گئے تھے اور توازن کا خیال نہیں رکھ سکے تھے۔ یک طیارہ زور زور سے ہلنے لگا۔ اس کی یہ حرکت اتنی غیر متوقع تھی کہ ہمیں زندہ بچنا ناممکن محسوس ہونے لگا۔ لوبو نے ایک دم میرا بازو پکڑ لیا۔ چیف، جلدی نکلو، طیارہ گرنے ہی والا ہے۔ طیارہ گر رہا ہے چیف، میری آواز سن رہے ہو تم؟ لوبو چیخ رہا تھا۔ جلدی کرو، اپنی جان بچاؤ، چھلانگ لگا دو۔ چلو لوبو، چلو، پہلے تم۔ چیف، جلدی کرو، دیر نہیں کرو۔ لوبو مجھے گھسیٹنے لگا۔ اسی وقت طیارے کی لرزش تھم گئی۔ لوبو نے سکون کا سانس لیا۔ میں تو سمجھا تھا ماسٹر۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ باہر سے مائیکل کی آواز سنائی دی۔ بس مسٹر علی، براہ کرم فوراً باہر نکل آئیں، براہ کرم جلدی کریں، میں طیارے کے توازن میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے مزید بہادری دکھانا مناسب نہیں سمجھا۔ پہلے میں نے، پھر لوبو نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ یہ چھلانگ بروقت تھی۔ طیارے کا اگلا حصہ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس نوکیلی چٹان پر پیچھے کی سمت سرکنے لگا، اور پھر قلعہ بازیاں کھاتا ہوا ہزاروں فٹ کی گہرائی میں جا گرا۔ اس کے گرنے کی آواز دیر تک پہاڑوں سے ٹکرا کر گونجتی رہی تھی۔ ہم نے جھک کر دیکھا، گہرائیوں میں ایک وسیع چٹان پر طیارے کا ملبہ نظر آ رہا تھا۔ غبار کے بادل اٹھ رہے تھے، سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے گہری سانس لے کر سربکف برف پوش پہاڑوں کو دیکھا۔ میرے بدن میں بھی سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ ان ویرانوں سے زندہ سلامت نکل جانے کی بظاہر کوئی ترکیب نہیں تھی۔ بہرحال ان کیفیات پر قابو پانا تھا۔ ہم وہاں سے ہٹ کر ایک اور جگہ آ بیٹھے۔ مائیکل ہم سب سے بہت عزت اور حیثیت دینے لگا تھا۔ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر وہ پھیکے انداز میں مسکراتا ہوا بولا، ایک سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہے، لیکن ابھی تک ہم میں سے کسی نے اس سلسلے میں زبان نہیں کھولی۔ مثلاً جیکسن سوال کر بیٹھا، اب کیا ہوگا؟ میگ نے مائیکل کے دل کی بات کہہ دی۔ ہاں، اس وقت یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں انہیں بہرحال مر جانے کے وقت تک زندگی کی جدوجہد کرنی ہوگی۔ کتابوں اور کہانیوں میں ایسے واقعات پڑھ لینا دوسری بات ہے، عملی طور پر ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بے شمار مسائل ابھی ہمارے درمیان آ کھڑے ہوں گے، ان کے لیے ایک لاہ عمل بنانا ضروری ہے۔ میں نے کہا، ایسی ہولناک کہانیوں میں مختلف کردار ہوتے ہیں، ہمیں ان کرداروں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ فریڈ مسکرا کر بولا، بے شک، ہمیں ان میں سے ایک ایک کردار کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ مثلاً وہ دیکھیے، مائیکل نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہی شخص جس نے مائیکل کے جبڑے پر گھونسا رسید کیا تھا اٹھ کر سامان کے پاس جا رہا تھا۔ ہم سب اپنی گفتگو بھول کر اسے دیکھنے لگے۔ اس نے جلدی سے پھینکے ہوئے سامان کے انبار کی تلاشی لینا شروع کر دی، جو ابھی بھی اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ وہ ان چیزوں کو اٹھا کر پھینکتا جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹیں نکل رہی تھیں۔ پھر اس نے 2 عمدہ کمبل، خوراک کے بہت سے پیکٹ اور چند دوسری چیزیں قبضے میں کیں اور واپسی کے لیے پلٹا۔ اب ان میں کوئی خیر چیز، خواہ وہ اس کی ملکیت ہو، اس کا حق نہیں بنتی ہے۔ یہ سب لوگوں میں تقسیم ہوگی، مائیکل نے کہا۔ میں اسے یہ بات سمجھا دوں گا ماسٹر،
لوبو نے مسرور لہجے میں کہا اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور خود اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اوہ، اب وہ واقعی ساری تفصیلات سے آگاہ ہو جائے گا۔ عقب سے لوبو کی آواز ابھری۔ میں اس شخص کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر اس کے ہونٹ نفرت سے سکڑ گئے۔ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بولا۔ آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں مسٹر۔ کس نام سے مخاطب کروں آپ کو؟ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کالے سور سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ پہلے اس بات کا جواب دو۔ اس نے لوبو کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بس ہم سب ہم سفر ہیں۔ میرا اتنا ہی تعلق آپ سے بھی ہے جتنا اس سے، میں نے بدستور نرم لہجے میں کہا۔ یہ تعلق اس وقت گہری دوستی میں بدل سکتا ہے جب آج رات اس سیاہ فام کے قتل میں تم میری مدد کرو۔ بولو، کرو گے؟ اس نے نفرت بھری نگاہ سے لوبو اور دوسرے لوگوں کو دیکھا۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا مسٹر، میں نے کہا۔ ایڈگر بیل، میرے دوست مجھے ایڈلر کہتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر مسٹر ایڈلر، اور مزید خوشی اس وقت ہوگی جب آپ یہ سامان واپس اسی جگہ رکھ دیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ غرایا۔ اس ویران مقام پر آپ اتنے سامان کا کیا کریں گے؟ بہتر یہ ہوگا آپ اسے اس کی جگہ پر رکھ دیں۔ غور کریں مسٹر ایڈلر، اگر دوسرے لوگ بھی اسی طرح اپنی پسند کا اور ضرورت سے زیادہ سامان اٹھا لیں تو کیا بہت سے لوگ محروم نہیں رہ جائیں گے؟ سب جہنم میں جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ انسانیت کے نام پر میں آپ سے تعاون کی درخواست کرتا ہوں۔ بکواس مت کرو، اس ہزاروں فٹ بلند برفانی چوٹی پر انسانیت نہیں رہتی، اسے آبادیوں میں تلاش کرو، بشرطے کہ زندہ کسی آبادی تک پہنچ سکو۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا۔ یہ سامان اسی جگہ رکھ دیں مسٹر ایڈلر، براہ کرم۔ یہ تمام لوگوں میں ضرورت کے مطابق تقسیم ہوگا، میں نہیں رکھوں گا۔ وہ غرایا۔ تب مجبوراً مجھے آپ کی ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ توڑنا پڑے گا، اس کے بعد ہم آپ کو ایک اسٹریچر فراہم کر دیں گے، میں نے کہا، اور اس نے سامان نیچے رکھ دیا۔ تمہارا خیال ہے اب تم میں سے ہر شخص ایڈلر کو دبا لے گا؟ آؤ، تمہارے بعد اس کالے کتے کو بھی دیکھ لوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا۔ اس کے بعد انتظار کیے بغیر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس کا یا ہمیں دیکھنے والے دوسرے لوگوں کا خیال ہوگا کہ میں اس کی چھلانگ سے بچنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑوں گا، لیکن میں جنگ و جدل کا کوئی نمائشی مقابلہ نہیں کر رہا تھا، بس اس مسئلے کا تصفیہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے اسے دونوں ہاتھوں پر روکا اور گھما کر اس کی گردن کی رگ پکڑ لی۔ پھر ایک زوردار جھٹکے سے میں نے اسے دوبارہ اپنی طرف کیا۔ دونوں کھڑے ہاتھ اس کے کانوں کے عقب میں مارے۔ کافی تھا، اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ اندھوں کی مانند خلا میں ہاتھ پیر مارنے لگا اور پھر اسی جگہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے لوگ ابھی تک اطمینان سے بیٹھے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ دبلے پتلے بدن کے ایک بوڑھے شخص نے اپنی جگہ چھوڑی اور میرے قریب پہنچ گیا۔ مجھے آسٹن کہتے ہیں، ان حالات کے لیے کچھ تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا پسند کرو گے؟ ضرور مسٹر آسٹن، براہ کرم میرے دوستوں کے درمیان تشریف لے آئیے، میں نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، میں زخمی ہوں، سہارے کے بغیر اتنی دور نہیں چل سکتا، اس نے کہا، اور میں اسے سہارا دے کر وہاں لے آیا جہاں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ لطف آ گیا مسٹر علی، کتنا شاندار کردار یکجا ہوئے ہیں۔ نمبر 1 آپ، نمبر 2 یہ مسٹر لوبو جو بے حد دلچسپ شخص ہے، اور وہ شخص جو صرف آپ کی ایک ضرب میں ڈھیر ہو گیا۔ اور یہ صاحب، فریڈ نے بوڑھے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمارے بزرگ مسٹر آسٹن جو ان حالات کے لیے کچھ تجاویز پیش کرنے کے خواہش مند ہیں۔ میں نے کہا، براہ کرم تشریف رکھیے، ہم آپ کی تجاویز کو اہمیت دیں گے، مائیکل بولا۔ بوڑھا آسٹن میرا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ زندگی گو نہ گو حادثات کا مجموعہ ہے، آسٹن نے آغاز کلام کیا۔ ہر ذی روح کی ایک کہانی ہوتی ہے جس میں پیچ در پیچ واقعات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ بس بعض حادثات ایسے انوکھے ہوتے ہیں کہ انسان بے بسی کی آخری حدود میں پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہم ایسی ہی کیفیات سے دوچار ہیں۔ بہت سے اجنبی اور انسانی ہمدردی سے ایک خاندان بن گئے ہیں، ورنہ ان زخمیوں کے لیے کون تکلیف اٹھا سکتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں ہر شخص کو اپنی زندگی بچانا ہی مشکل ہے، دوسروں کو کون دیکھے گا؟ لیکن انسان ازل سے ہی ان جذبوں کے سہارے جیتا آیا ہے، اور اس وقت بھی یہی جذبہ درکار ہے۔
میری رائے ہے کہ تم لوگ ایک کمیٹی بنا لو، اس کا ایک سربراہ منتخب کر لو، اس کے بعد اس کے تحت زندگی کی جدوجہد کرو۔ آپ کا خیال درست ہے مسٹر آسٹن، اس کا فیصلہ جلد کر لیا جائے گا، جیکسن نے کہا۔ میرے خیال میں ہم اس کے لیے مسٹر آسٹن ہی کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا، عملی طور پر میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، مجھے اپنی کارکردگی کی ڈھال ضرور بنا سکتے ہو، آسٹن نے کہا۔ اتنا ہی کافی ہے مسٹر آسٹن، فی الحال تو ہم لوگوں کو ابتدائی کام کرنے ہیں۔ آپ کو زندہ بچ جانے والوں کی تعداد کا اندازہ ہے؟ 70 مرد ہیں، 19 عورتیں اور 14 بچے، جن کی مختلف عمریں ہیں، آسٹن نے جواب دیا۔ ویری گڈ، آپ گنتی کر چکے ہیں؟ ہاں، اور کوئی کم تھا جو نہیں اس دوران؟ بہرحال بہت بڑی تعداد ہے، انہیں سنبھالنا آسان نہیں، لیکن اگر انہیں منمانی کرنے کی اجازت دے دی گئی تو ان میں سے آدھے بھی زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ ابتدائی طور پر جو کچھ ممکن ہے کر لیا جائے، اس کے بعد یہ جانے اور ان کا کام، مائیکل نے کہا۔ میں تم سے متفق ہوں، میں نے گردن ہلا کر کہا۔ سچی بات تھی، اگر یہاں لیڈری کی جاتی تو ان لوگوں کو سنبھالنے کی کیا ترکیب ہو سکتی تھی؟ خواہ یہ لیڈری مصیبت بن جاتی۔ بہرحال طے یہ کیا گیا کہ اس وقت جو لوگ زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کر دی جائے، لباس اور خوراک کو ان میں تقسیم کر دیا جائے، اس کے بعد جس کا جو دل چاہے کرے، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ آسٹن کی درخواست پر لوگ بخوشی اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ کپڑوں کی دھجیاں پھاڑ کر زخمیوں کے زخم کس دیے گئے۔ اس سے زیادہ ان کے لیے اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں نے خاص طور سے اس شخص کو سنبھالا جو آخر میں جہاز سے برآمد ہوا تھا۔ اس بیچارے کا چہرہ شدید زخمی تھا، داہنے شاہنے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، غالباً وہ سامان کے نیچے دبا ہوا تھا۔ جب ہم نے سامان اٹھایا تو اسے باہر نکلنے میں مدد ملی۔ بہرحال اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، اسی لیے اس سے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ اسے بھی شدید زخمیوں کے درمیان شامل کر دیا گیا، جن کے لیے ناقابل استعمال کمبلوں کے اسٹریچر بنا لیے گئے تھے۔ دفتن مائیکل نے کہا۔ مسٹر علی، جہاز کو اس طرف لاتے ہوئے میں نے لکڑی کے کیبنوں کی ایک قطار دیکھی تھی۔ میرے خیال میں وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اور رات ہونے سے قبل ہم ان کیبنوں تک پہنچ جائیں تو کیا ہمیں یک بختہ رات کے تباہ کاریوں سے پناہ نہیں مل سکتی؟ اوہ مسٹر میک، کیا آپ کو وہ کیبن یاد ہیں؟ میں نے میک سے پوچھا۔ ہاں، اچھی طرح، اور انہیں یہاں سے دور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں مائیکل، آپ کو ان کی سمت اچھی طرح یاد ہے؟ بخت ڈائر اس بات پر مصر تھا کہ طیارہ اس چھوٹی سی پٹی پر اتارا جائے۔ میں نے اس علاقے کے کئی چکر لگائے تھے، اس لیے مجھے ان کیبنوں کی سمت کا اندازہ ہے، مائیکل نے جواب دیا۔ تو پھر یوں کیا جائے کہ فوری طور پر چند لوگوں کو ان کی تلاش کے لیے روانہ کر دیا جائے اور باقی لوگ سفر کی تیاری کر لیں۔ میں اور فریڈ اس کے لیے تیار ہے، جیکسن نے پیشکش کی۔ اگر آپ اس پر آمادہ ہیں تو براہ کرم اس اونٹ کے کوہان کی طرف جائیں، ممکن ہے اس بلندی پر پہنچ کر ہی آپ کو کیبنوں کی وہ قطار نظر آ جائے۔ مائیکل نے برف کی ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا جو بیٹھے ہوئے اونٹ کی شکل کی سی تھی۔ اوکے چیف، جیکسن بولا، اور دونوں خوش دلی سے اس طرف روانہ ہو گئے۔ تعاون کرنے والے جوان تھے۔ دوسری طرف آسٹن نے لوگوں کی صورتحال سے آگاہ کر کے انہیں متفق کر لیا تھا، چنانچہ ہر شخص کی ضرورت کے مطابق اسے سامان فراہم کر دیا گیا۔ تقریباً تمام لوگوں کو گرم لباس، کمبل اور خوراک مل گئی تھی۔ البتہ ایڈلر نے، جو ہوش میں آ گیا تھا، کوئی چیز قبول نہیں کی تھی اور اس جگہ سے اٹھ کر دور جا بیٹھا تھا۔ تاہم ہمیں امید تھی کہ آخرکار وہ ہم میں آ کر شامل ہو ہی جائے گا۔ 2 کمبل اور چند کپڑے لے کر میں اس لڑکی کے پاس پہنچا جس نے مجھ سے مدد کی درخواست کی تھی۔ لڑکی نے دونوں چیزیں شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں، پھر ایک دم بولی، آپ کچھ مصروف ہیں جناب؟ نہیں، کہیے، کوئی خاص بات؟ میں تو سخت مشکل میں پھنس گئی ہوں، زندگی عذاب لگ رہی ہے، میرے ڈیڈی کی حالت خراب ہے اور میں یہاں سب ایک ہی صورتحال سے دوچار ہیں مس۔ میں نے کہا، میرا نام مورنا ولیم ہے، مجھے علی کہتے ہیں۔ میں یہ سامان لے کر چل بھی نہیں سکوں گی، کیا آپ ہمارے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، آپ لوگ یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کر رہے ہیں، تو پھر اتنا کرم اور کریں۔ ٹھیک ہے مس مورینا، ضرورت پڑنے پر آپ کا یہ سامان میں خود اٹھا لوں گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ بے حد شکریہ، میں اگر زخمی نہ ہوتی تو آپ کو یہ زحمت نہیں دیتی۔ دیکھیے، میرے پاؤں میں موچ ہے، ٹخنا سوج گیا ہے، اس لیے اپنا پاؤں سامنے کر دیا۔
مجھے یاد آ گیا کہ جہاز کے پاس سے بھی وہ لنگڑاتی ہوئی آئی تھی۔ اوہ، مجھے افسوس ہے، بہرحال آپ مطمئن رہیں، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ شکر گزار نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی تھی۔ جیکسن اور فریڈ نے کیبنوں کی قطار تلاش کر لی اور اس کے بعد اس طرف کا سفر شروع کر دیا۔ زخمیوں کو اسٹریچر پر لٹایا گیا اور توانا لوگوں نے ان کی ذمہ داری سنبھال لی۔ برف کے اس ہولناک ویرانے میں انسانی ہمدردی کی یہ روش بے مثال تھی۔ زخمیوں کے دل مرجھائے ہوئے تھے، وہ اسٹریچر پر پڑے شاید سوچ رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد یہ صحیح و سالم انسان اپنی زندگی سے تنگ آ جائیں گے تو پھر ان کی طرف توجہ کون دے گا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ کیبنوں کی اس قطار کی یہاں موجودگی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت وہ بڑی نعمت معلوم ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض کیبن کافی کشادہ تھے، بعض چھوٹے اور خستہ حال تھے۔ کشادہ اور مضبوط کیبنوں کو رہائش کے لیے صاف کر لیا گیا، زخمیوں کو 2 بڑے کیبنوں میں منتقل کر دیا گیا، باقی کیبن دوسرے لوگوں نے لے لیے۔ لوبو کو ایسے وقت میں خوب سوجی، اس نے ایک بوسیدہ کیبن کو اپنی اسی سلاخ سے توڑ ڈالا۔ اس وقت واحد ہتھیار کی حیثیت رکھتی تھی وہ سلاخ، اور پھر اس کے تختے جمع کر کے ایک جگہ باندھ لیے۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کیبنوں پر ٹوٹ پڑے۔ در حقیقت برف کی خوفناک سرد رات میں ٹوٹے ہوئے کیبنوں کو ان لکڑیوں نے زندگی کو حرارت بخشی، ورنہ یک بختہ ہوائیں نہ جانے کیا حشر کرتیں۔ میں نے مورینا ولیم کو بھی ایک کیبن میں پہنچا دیا تھا جہاں تقریباً 15 افراد موجود تھے، ان میں 6 عورتیں بھی تھیں۔ مورنا کے باپ کی حالت اب ٹھیک تھی اور وہ کیبن کی دیوار سے ٹیک لگائے کمبل پیروں پر ڈالے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں گہرے غور و فکر میں ڈوبی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ ان لوگوں کا جائزہ لے کر میں مائیکل کی جانب واپس پلٹ رہا تھا کہ مورینا کی آواز ابھری، مسٹر علی، اور میں رک گیا۔ کیا آپ بہت مصروف ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے نزدیک آ گئی۔ نہیں، کہیے، آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ میں خود کو تنہا محسوس کر رہی ہوں، کسی اور سے تعارف بھی نہیں ہے۔ کیا یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں ہمارے پاس رہیں؟ لفظ ہمارے اس نے احتیاطاً استعمال کیا تھا۔ میں آپ کے پاس خوشی سے رہنا پسند کرتا مس مورنا، لیکن جن حالات کا ہم لوگ شکار ہو گئے ہیں ان سے نبٹنے کے لیے آپس کے صلاح مشورے ضروری ہیں، اور اس کے لیے مجھے ان لوگوں کے پاس رکنا ہوگا۔ آپ مطمئن رہیں، اگر ان سے فرصت ملی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، میں نے ملامیت سے کہا۔ مورینا نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان تمام لوگوں میں وہ مجھے اپنا سمجھ رہی ہو اور باقی سب اس کے لیے اجنبی ہوں۔ بہرکیف میں نے اس کے اس احساس پر کوئی توجہ نہیں دی اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بالکل باہر نکل آیا۔ ان تمام باتوں سے زیادہ ضروری مائیکل، میک اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آئندہ کا پروگرام بنانا تھا۔ کیبن میں مائیکل، میک، جیکسن، فرائڈ، دونوں ایئر ہوسٹس اور دوسرے چند افراد موجود تھے۔ 3 آدمی جو اب تک ہم سے تعاون کرتے رہے تھے لیکن جن سے ہمارا تعارف نہیں ہوا تھا، دیواروں سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔ مائیکل نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور اس طرف اپنے قریب بیٹھنے کے لیے جگہ دی جو کسی سے اپنائیت کا احساس دلاتی ہے۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہم غور کر رہے تھے حالات پر۔ ڈائر کے بارے میں ابھی تک میرا ذہن الجھنوں کا شکار ہے، اس نے کہا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے جو کچھ کیا اور جتنا کچھ مجھے معلوم ہے وہ سب عجیب ہے، میں نے جواب دیا۔ میں تو اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ اس پر کوئی دورہ پڑا تھا۔ ڈائر میرے اور میک کے لیے اجنبی نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتا رہا ہے اور اس سے قبل کبھی اس کے انداز میں کوئی ایسی بات نہیں پائی گئی۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، مائیکل نے کہا۔ میرا خیال ہے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، میک بولا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ تفصیل سے اس کے بارے میں کچھ بتائیے، میں نے مائیکل کو مخاطب کر کے کہا۔ بس اس سلسلے میں اور کیا تفصیل ہو سکتی ہے مسٹر علی؟ ہم لوگ حسب معمول اس پرواز پر روانہ ہوئے تھے۔ ڈائر ہمیشہ ہی کی طرح اس بار بھی ہمارے ہمراہ تھا۔ اچانک اس پر یہ جنون کا دورہ پڑا، حالانکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ ان پہاڑوں میں تنگ سی پٹی کے اوپر اتنے بڑے طیارے کو اتارنا ممکن نہیں، اور اگر طیارہ تباہ ہو گیا تو سب کے ساتھ وہ بھی مارا جائے گا، مگر اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو وہ مجھے گولی مار کر خود یہ طیارہ اتارنے کی کوشش کرتا، حالانکہ وہ ایک ماہر پائلٹ نہیں تھا، اور نتیجہ کیا نکلتا، ہم سب مارے جاتے۔
डायर समेत। ये महज दीवानगी और पागलपन नहीं था तो और क्या था? नहीं मिस्टर माइकल, ये दीवानगी और पागलपन नहीं था। मुझे यकीन है कि सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक किया गया। डायर को मालूम था कि इन बर्फानी पहाड़ों में फला मुकाम पर तैयारा उतारने के लिए एक छोटा सा रनवे बना हुआ है और वो आपको मजबूर करके उसी रनवे पर ले आया। आप हकीकत नहीं समझ सके। इसके पस मंज़र में और भी कोई बात है। हालांकि मेरा आप लोगों के साथ सिर्फ थोड़ा ही वक्त गुजरा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि डायर की यह हरकत बेसबब नहीं थी। मैंने कहा तो माइकल और मैग चौंक कर मुझे देखने लगे। मैग निचला होंठ दांतों में दबाकर पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला रहा था। फिर आहिस्ता से बोला, अगर ये ख्याल दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर यह भी तस्लीम करना होगा कि डायर की इस हरकत के पसे पुष्ट कोई साजिश काम कर रही है। ओह, मुझे उसके वो अल्फाज याद आ रहे हैं मिस्टर अली। आप भी तो उस वक्त उसके पास मौजूद थे जब वो दम तोड़ रहा था। माइकल बोला, हाँ मैं वहाँ था। आपको उसके अल्फाज याद हैं? शायद उसने कहा था, तुम में से कोई नहीं बचेगा, वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। और शायद उसने ये भी कहा था कि वो उसे नहीं मरने देंगे। उन्होंने वादा किया है 100%। आपकी यादाश्त काबिल रश्क है। उसने यही अल्फाज अदा किए थे, माइकल ने कहा। और इसके बावजूद आप उसे सिर्फ ज़हनी तवाज़ुन की खराबी बताते हैं मिस्टर माइकल, फ्रेड ने गहरी सांस लेकर कहा। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी परेशानी से लंबी लंबी सांस ले रहा था। मेरा दावा है कि तैयारा सोचे समझे मंसूबों के तहत अगवा किया गया है। इसके पसे पुष्ट कुछ अहम लोग हैं, लेकिन तैयारे को इस जगह उतारने से उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है? इसका तजिया करना है, जैक्सन बोला। खुदा की पनाह, इसका मकसद है कि कुछ लोग बर्फ़ के इन वीरानों में पोशीदा हैं। उन्हें इल्म है कि तैयारा यहाँ पहुँच चुका है और अब वो यकीनन इसकी तलाश में चल पड़े होंगे। माइकल ने खौफजदा लहजे में कहा, मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन क्यों? आखिर क्यों? मेरे जहन में सिर्फ एक ख्याल है, फ्रेड बोला। क्या तैयारे का कोई मुसाफिर या चंद अफराद? इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि किसी ख़ास फर्द या अफराद के ख़िलाफ़ ये साजिश हुई है और दूसरे लोग इसके साथ मुसीबत का शिकार हो गए हों, फ्रेड ने कहा। फ्रेड के अल्फाज ने सबके चेहरों पर परेशानी के नकुश और गहरे कर दिए। इन अल्फाज से मेरे जहन में बिजली सी कूद गई। एक लम्हे के लिए मेरे अंदर हिजान पैदा हो गया। वो शख्स जिसके खिलाफ साजिश की गई है वही तो नहीं जिसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मुझ पर थी। न जाने क्यों जहन के हर गोशे में ये ख्याल फैल गया और मेरे बदन में अजीब सी ईंठन होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने खुद को संभाल लिया। उन लोगों की गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जा हो गया। जैक्सन कह रहा था, इसका मतलब है हमें अभी मज़ीद हादसात के लिए तैयार रहना चाहिए। बर्फ़ का ये वीराना तो अभी ना जाने कितने हादसात का बाइस बनेगा, लेकिन हमें कुछ ख़तरनाक लोगों के वजूद का भी ख्याल रखना होगा, फ्रेड बोला। यकीनन, और हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ का कोई बंदोबस्त भी नहीं रखते, माइकल ने कहा। केबिन में मौत की सी खामोशी छा गई। सब सोच में डूब गए थे। मेरी ज़हनी कैफियत अजीब हो रही थी। मैं सोच रहा था कि पता नहीं वो शख्स जिंदा भी है या नहीं। मैं ये भी सोच रहा था कि मैंने खुद को अपने असल नाम से रोशनास कराकर गलती की है। अगर ये सारा मामला वही निकला तो मैं मुश्किलात का शिकार हो जाऊंगा। वो लोग बातें करते रहे। मैंने इसके बाद उनकी गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया। दफातन फ्रेड ने कहा, क्या मेरी तरह आप लोग भी एक तरह की घुटन महसूस कर रहे हैं? ओह, मेरा ख्याल था ये घुटन खुद मुझे ही महसूस हो रही है, जैक्सन ने कहा। दरअसल बुलंदी पर होने की वजह से। बुलंदी पर चूंकि हवा लतीफ़ होती है और उसमें ज़्यादा दबाव नहीं होता, इसीलिए हमारे फेफड़े सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं। लेकिन शुक्र है कि हम इस बोझ को बआसानी बर्दाश्त कर रहे हैं। सुबह नीचे की जानिब सफ़र शुरू कर देना चाहिए हमें, ताकि ज़्यादा अरसे फेफड़े दबाव में ना रहें, माइकल ने कहा। बेहतर यही है कि सुबह हम नीचे की तरफ सफ़र शुरू करें, वरना ये बुलंदियाँ तो यूँ भी हमारी ज़िंदगी की गाहक बन सकती हैं। सफ़र की इब्तिदा तो की जाए, इसके बाद हालात हमारी तकदीर का जो भी फैसला करें, फ्रेड ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं अपनी जगह से उठ गया। माइकल ने चौंक कर मुझे देखा और बोला, कहाँ मिस्टर अली? केबिन के बाहर शदीद सर्दी है।
ہاں یقیناً، میں دوسرے کیبن میں جا رہا ہوں جہاں میرا ساتھی لوبو ہے، میں نے کہا۔ او بہتر، مائیکل بولا، اور میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ لوبو تیسرے ہی کیبن میں تھا، لیکن چونکہ میں مورنا سے وعدہ کر آیا تھا، اسی لیے تھوڑی دیر کے بعد میں اس کیبن میں داخل ہو گیا۔ گرم کیبن سے باہر نکلتے ہی شدید سردی نے کپ کپی پیدا کر دی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کیبن میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ مورنا جاگ رہی تھی۔ کیبن میں تقریباً تمام ہی لوگ جاگ رہے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ دم سادھے خاموش پڑے مستقبل کی فکر میں غرق تھے۔ مورنا کا باپ بھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، نیچے زمین پر دراز تھا۔ مورنا کی آنکھوں میں البتہ مجھے دیکھ کر چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے میرے لیے اپنے قریب جگہ بنا لی اور میں وہاں جا بیٹھا۔ شکریہ مسٹر علی، اس نے آہستہ سے کہا۔ آپ کے ڈیڈی سو گئے؟ میں نے مورنا سے سوال کیا۔ مورنا نے ایک گہری سانس لے کر فکرمند نگاہوں سے نیچے لیٹے ہوئے شخص کو دیکھا اور پھر میری جانب دیکھنے لگی۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ مسٹر ہائیکر ذہنی طور پر شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ان کی گفتگو بے ربط ہے اور وہ کچھ کھوئے کھوئے سے ہیں۔ عام دنوں میں وہ کافی باتونی آدمی تھے، بے حد خوش مزاج اور بذلہ سنج، لیکن حادثے کے بعد سے اب تک میں نے انہیں ایک بھی قاعدے کی بات کرتے نہیں سنا۔ مسٹر ہائیکر، میں نے سوالیہ نگاہوں سے مورنا کو دیکھا۔ ہاں، میرے باس کا نام مسٹر ہائیکر ہی ہے، وہ پراسرار انداز میں بولی۔ باس؟ ایک بار میں چونک کر بولا۔ ہاں، مسٹر ہائیکر میرے باس ہیں، مورنا نے جواب دیا۔ اوہ، گویا یہ تمہارے ڈیڈی نہیں ہیں؟ نہیں، مورنا آہستہ سے بولی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا مورنا کہ… ہاں مسٹر علی، ہم لوگ باپ بیٹی کی حیثیت ہی سے سفر کر رہے تھے۔ مسٹر ہائیکر کے جاننے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن ہم دونوں اینڈرسن اور سولیٹر اینڈرسن کی حیثیت سے اس جہاز میں سفر کر رہے تھے، صرف اس لیے کہ مسٹر ہائیکر کی اصل شخصیت کسی کو معلوم نہ ہو سکے، مورنا نے جواب دیا، اور میرے ذہن میں پھر پراسرار سرگوشیاں ابھرنے لگیں۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی مس مورنا؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ مورنا خاموش ہو کر خلا میں گھورنے لگی، پھر اسی انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہ جانے کیوں ایک دم سے مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے مسٹر علی کہ ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر جہاز کے اس حادثے سے بچ جانے کے باوجود ہم غیر محفوظ ہیں۔ بالآخر ہمارا اختتام موت ہی ہے۔ میں خود کو شدید بددل محسوس کر رہی ہوں۔ آپ اسے بزدلی قرار نہ دیں، بس میری اپنی کیفیات ایسی ہی ہیں۔ کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے مسٹر علی کہ جب میں کوئی غیر معمولی بات محسوس کرتی ہوں تو وہ غلط نہیں نکلتی؟